اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ 8 شوال کی تاریخ آج ہی کا وہ دن تھا کہ جس دن 1345 ہجری میں جب آل سعود نے حجاز پیمبر پہ ناجائز قبضہ کر لیا، اور حجاز پیمبر پہ قبضہ کرنے کے بعد اپنی حکومت کو قائم کیا، تو اس آل سعود نے اپنی خباثتوں اور اپنی نجاستوں کو ظاہر کرتے ہوئے 8 شوال 1345 ہجری کو مزارات آل پیمبر کو شہید کروا دیا۔ اور یہ ایک بہت دلسوز اور جاگا واقعہ ہوا کہ کائنات جن کے صدقے میں اللہ نے خلق فرمائی، یہ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، ستاروں کی قندیلیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ تمام کائنات رب کریم نے جن کے صدقے میں بنائی، انہی آل محمد کے بنے بنائے مزاروں کو آل سعود اور تکفیری وہابیوں نے، نجدیوں نے زمیں بوس کر دیا اور مزاروں کو توڑ ڈالا گیا، اور ان مقامات مقدسہ پہ بلڈوزروں کو چلایا گیا۔ ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ عرب کی ناجائز سعودی حکومت کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ جس طرح سے پہلے مزارات مقدسہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود تھے، اسی شان سے دوبارہ ان مزاروں کو تعمیر کروایا جائے۔ ہم سعودی سے کوئی اپیل نہیں کرتے، ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں۔ ہم ان عالمی اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ جو انسانیت قدم بھرتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات کو سعودیوں نے، آل یہود نے، آل سعود آل یہود اصل میں آل سعود آل یہود نے ہمارے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ یہ تکفیری وہابی کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ تکفیری وہابی حقیقتاً یہودی ہیں اور یہودیوں کی ناجائز اولادیں ہیں۔ ہم اقوام متحدہ سے گزارش کرتے ہیں کہ مکے اور مدینے پہ دنیا کے مسلمانوں کو اختیار دیا جائے، اور ان وہابیوں سے ان پاکیزہ جنگوں کو پاک کرایا جائے، اور وہابیوں کے اختیارات کو وہاں سے ختم کیا جائے، اور جس طرح سے اولاد پیمبر اور اصحاب پیمبر کے روضے موجود تھے جنت البقیع میں، اسی طرح سے دوبارہ ان روضوں کو تعمیر کروایا جائے۔ اور اگر دنیا کی تمام انسان پرست اور انسانیت پسند تنظیمیں اس بات سے قاصر ہیں تو کم از کم اتنی تو طاقت دکھائی جانی چاہیے کہ سعودی حکومت کو خاموش بٹھایا جائے۔ ہم لوگ اپنے ائمہ کے مزارات کو خود اپنے ذاتی پیسوں سے تعمیر کر لیں۔ ہم سعودی حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، ہمیں سعودی کی کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی مدد نہیں چاہیے۔ ہم خود جائیں گے وہاں پر بقیع میں، اور ہماری قوم، ہماری شیعہ اثنا عشری قوم اپنے پاس سے شہزادی کونین کے روضہ مقدس کو، ائمہ معصومین کے روضوں کو تعمیر کر دے گی۔ اور اگر کوئی بتاتا ہے کہ یہاں پر اصحاب پیمبر کے مزارات تھے تو ہم انہیں بھی تعمیر کر دیں گے ساتھ ساتھ۔ ہمیں اللہ کی طرف سے اہل بیت کے صدقے میں اتنی طاقت عطا کی گئی ہے کہ ہم اپنے معصومین کے روضوں کو خود تعمیر کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ جو انسانیت کا نعرے لگاتے ہیں وہ ایک مرتبہ تو سعودی کے خلاف بھی اپنی زبان کو کھولیں، اور اس کے بعد آخر میں ایک دل کا شکوہ ہے۔ ہم نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ ہم سعودی سے تو بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے، وہ تو آل سعود آل یہود ہیں، ان کو مسلمان کہنا بھی ظلم ہے۔
لیکن وہ حضرات جو قبور پہ مزارات بنانے کے قائل ہیں اور مزارات کی تعمیر کرتے ہیں، جو قبروں پہ پھول چڑھانا جائز سمجھتے ہیں، جو قبروں پہ چادریں چڑھانا جائز سمجھتے ہیں اور چڑھاتے ہیں، اور فقط جائز نہیں سمجھتے بلکہ کار مستحسن سمجھتے ہیں، رات رات بھر مزاروں کے اوپر قوالیاں کرتے ہیں، خود کو محب اہل بیت علیہم السلام کہلاتے ہیں، خود کو سچا عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ بس میری ان سے یہی بات ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایک مرتبہ تو رسول اللہ کی لخت جگر کے مزار کی جانب بھی نظر اٹھا کے دیکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا پیروکار کہتے ہیں اور اولیاء اللہ کی مزارات کی تعمیر کو جائز قرار دیتے ہیں، اولیاء اللہ کی مزاروں پہ چراغاں کرتے ہیں، تو ذرا ایک مرتبہ تو سید الاولیاء علی مرتضیٰ کے بیٹے حسن مجتبیٰ کے مزار کی ویرانی کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اسی بقی میں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مزار ہے۔ دنیا کے عام مزارات پہ عرس ہوتے ہیں، سندل ہوتے ہیں، پھول چڑھائے جاتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، لیکن افسوس حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مولا حسین کے لخت جگر وارث کربلا سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، وارث علم پیغمبر حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، صادق علماء جلانے والا بھی نہیں، اور اگر کوئی جا کر کے ان مزاروں کے اوپر احتراماً کوئی شمع روشن کرنا چاہے یا کوئی پھول چڑھانا چاہے تو سعودی کی ظالم حکومت اور اس ظالم حکومت کی فورس ان اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ جو کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے، ہماری آپ سے ایک بات ہے، یہی بات ہے کہ خدا را آپ جنت البقیع کے معاملے پہ خاموش کیوں ہیں؟ اگر آپ عاشق رسول ہیں، عاشق اولاد رسول ہیں، تو آپ بھی میدان میں نکل کے آئیے، احتجاج کیجئے، سب مل کر کے آواز بلند کریں۔ اور چونکہ یہ کرونا کا زمانہ ہے، وبا کا زمانہ ہے، 2 سال سے جلسے اور جلوس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تنہائیوں کا زمانہ ہے، مسجدیں ویران ہیں، جماعتیں نہیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو دور دور رہنا ہے، تو اس سال بھی گزشتہ برس کی طرح سے ہم اپنا احتجاج سوشل میڈیا کے ذریعے درج کروا رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ تو یہ احتجاج ہم لوگ بڑے پیمانے پہ کرتے تھے، عظیم مجمع ہوتا تھا، اور جا کر کے اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ داروں کے حوالے ہم اپنی اپنی یادداشت کراتے تھے کہ ہم بقی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم بقی کے حق میں ہمیشہ آواز اٹھائیں گے، چاہے ظالم حکومتیں ہم پہ کتنا ہی ظلم کریں، ہمارے اوپر کوئی سبھی الزامات لگا لیں، ہمیں قتل کرتے ہیں تو کر دیں، لیکن ہم مزارات ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ ہم جب بھی اپنے گھروں میں ہوا میں، کولر میں، اے سی میں، پنکھے میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً دل تڑپتا ہے کہ ہم تو سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اولاد رسول کی مزاروں کے اوپر سایہ نہیں۔ اور اس سب کے باوجود روایتوں کے مطابق سب سے عظیم بات یہ ہے
کہ بقی میں شہزادی کونین بنت پیمبر مادر حسنین حضرت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی مزار مقدس، اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے 1345 سے پہلے کی تصاویر کو وہاں آپ کو روضوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر گنبد بھی ملیں گے، قبروں کے اوپر عالیشان عمارتیں بھی ملیں گی، لیکن اس آل سعود کی شیطانی حرکتوں کی بنا پر ان شیاطین نے ان مزارات کو منہدم کر دیا، ان مزارات کو شہید کر دیا۔ ان مزارات کی شہادت سے ہر عاشق رسول کو، جو سچا عاشق رسول ہے، اس کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے، اور جب تک مزارات معصومین علیہ السلام دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھتے۔ صرف ایک دن نہیں، ہم ہمیشہ ہر نماز میں، ہر دینی جلسے میں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، اور ہم ہمیشہ آل سعود پہ لعنت بھی کریں گے جب تک کہ تعمیر مزارات مقدسہ نہیں ہو جاتی۔ ہم آل سعود پہ لعنت بھی کریں گے، آل سعود کے لیے بد دعا بھی کریں گے، اور ان کے ماننے والی تکفیری وہابی فکر میں بھی ہم لعنت کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تعمیرات نہیں ہو جاتی۔ آج کے زمانے میں یہ 2021 کا ابتدائی زمانہ، ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں ظالم یہودیوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، اور ساری دنیا سے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی گئی کہ یہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے، یہودیوں کی نہیں ہے۔ ہم نے بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی، ہم نے بھی یہودیت کے خلاف آواز اٹھائی، ہم بھی یہودیوں کے خلاف ہیں، لیکن جتنے لوگوں نے بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے اور یہودیوں کے خلاف اپنے بیانات درج کرائے ہیں، آج سوشل میڈیا فلسطینیوں کے حق میں بھرا پڑا ہے، ہر جانب سے فلسطین کی مدد کی آوازیں آ رہی ہیں، یہودیوں کے خلاف بیان آ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے جو فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ سب مل کر کے جس طرح سے فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں اسی طرح سے جنت البقیع کے حق میں بھی آواز اٹھائیں، اسی طرح سے آپ سعودی کے خلاف بھی بیان دیں۔ یہودی اور سعودی الگ الگ نہیں ہیں، یہودیوں نے فلسطین پہ قبضہ کر کے اس کا نام اسرائیل رکھا ہے، سعودیوں نے حجاز پیمبر پہ قبضہ کر کے اس کا نام سعودیہ کیا۔ یہودیوں نے فلسطین کے اصل باشندوں کو اور اصلی رہائشیوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا ہے، سعودیوں نے اصلی مدینے کے رہنے والوں کو، ہاشمیوں کو، سادات کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ جو ظلم یہودیوں کا ہے وہی ظلم یہودیوں کا ہے، وہی ظلم سعودیوں کا ہے۔ جس طرح سے یہودیوں نے بیت المقدس کی توہین کی ہے اسی طرح سے سعودیوں نے جنت البقیع کی توہین کی ہے۔ تو پھر یہ دوہرا رویہ کیسا، یہ دوہری باتیں کیسی؟ ایک جانب ایک ظالم کو تو برا کہا جائے لیکن دوسرے ظالم کو اس کے ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کیا۔ دونوں کے ظلم پہ بولنا واجب ہے، دونوں کے لیے آواز اٹھانا لازم ہے، دونوں کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنا انصاف کا تقاضا ہے۔ عدالت یہی کہتی ہے کہ جنت البقیع کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ اگر آج کوئی جنت البقیع کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو روز محشر رسالت مآب کو اپنا کیا منہ دکھائے گا؟ اگر رسالت مآب نے سوال کیا اے مسلمانوں میری دختر کا روزہ ویران پڑا ہوا تھا، تم اپنے گھروں میں چین سے سوئے ہوئے تھے، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اے مسلمانوں تمہیں اپنی سردی اور گرمی کا خیال تھا لیکن میری اولادوں کی مزاریں جلتی ہوئی دھوپ میں بغیر سائے کے موجود تھیں، تم نے کیا کیا؟
تم کیا جواب دو؟ اے مسلمانوں، لازم ہے کہ آواز اٹھائی جائے، سب مل کے آواز اٹھائیں، تمام عالم اسلام ایک جٹ ہو کر کے سعودی کے خلاف آواز اٹھائے کہ سعودی کون ہوتا ہے کہ جو مزارات مقدسہ کو منہدم کرواتا ہے؟ سعودی کی کیا اوقات ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مقابلہ کر پائے؟ بس ضرورت ہے کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور سب ایک ہو کر کے آواز اٹھائیں کہ سعودی ظالم ہے، سعودی یہودی کی اولاد ہے، سعودی نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور مزارات مقدسہ معصومین علیہ السلام فوری طور پہ تعمیر ہونا چاہیے۔ آخر میں پھر سے ہم تمام انسانیت کے علمبرداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مجروح دلوں کو دیکھا جائے اور دنیا کے تمام عاشقان رسول کی آواز کو سنا جائے، جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر کے اسباب کو مہیا کیا جائے۔ آل سعود مرد آباد، آل یہود مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، سعودی مرد آباد، تکفیری وہابی مرد آباد، داعش مرد آباد، اور جتنے بھی دنیا میں آتنکوادی لوگ موجود ہیں اور آتنکوادی تنظیمیں موجود ہیں وہ سب کی سب مرد آباد۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جنت البقیع کے روضہ مقدسہ کی تعمیر کے اسباب کو جلد سے جلد مہیا عطا فرما۔ پروردگار آل سعود کو ان کے کیفر انجام تک پہنچا۔ پروردگار جن لوگوں نے جنت البقیع کو منہدم کرنے کا فتویٰ دیا اور جن لوگوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا، اللہ ان کے اوپر عذاب کثیر نازل عطا فرما۔ پروردگار سعودی کے معصوم اور مظلوم پاکیزہ شیعوں کی اور فلسطینی کے مسلمانوں کی اور یمن کے مظلوموں کی مدد عطا فرما۔ پروردگار یمن کے دشمنوں، فلسطین کے دشمنوں اور قطیف اور الحسا میں رہنے والے مومنین کو قتل کرنے والوں کو نیست و نابود عطا فرما۔ پروردگار اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابیوں کی راہوں کو ہموار عطا فرما۔ پروردگار جمہوریہ اسلام کو ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جو منحوس بیماری پھیلی ہوئی ہے جسے کرونا کہتے ہیں، پروردگار اس بیماری کو ختم عطا فرما۔ اس بیماری سے جتنے بھی لوگ بیمار ہو چکے ہیں اور مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار تمام عالم انسانیت کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگار وقت کے امام، وارث جنت البقیع، وارث ائمہ، وارث انبیاء حضرت حجت عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو مولا کے اعوان انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔